کسی بھی ایڈکشن سے باہر نکلنے کے لیے ایک بہت افیکٹو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماحول کو چینج کر لے. اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر آپ نے کبھی بچپن میں ٹینس کے بال کے ساتھ کرکٹ کھیلا ہو تو آپ دیکھو کہ اگر آپ وہ بال شاٹ ماری ہو آپ نے اور وہ بال جو ہے وہ کسی نالی میں گر گیا ہو تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اس بال کو سب سے پہلے نالی سے باہر نکالے, اس کے بعد کسی نلکے کے نیچے رکھے, پانی سے صاف کرے, اس کے بعد اس کو باؤنس کرے 3-4 دفعہ اور بال آپ کا دوبارہ سے کھیلنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ پانی کا سورس لے کے کوئی برتن لے کے نالی کے اندر اتر جائیں اور وہیں پہ اس کو صاف کرنا شروع کر دیں. اس کا تعلق ہے ماحول کے ساتھ, اور ہمارا ماحول جو ہے وہ ہمارے دوست ڈیفائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اگر آپ کے دوست سارے ایسے ہیں جو کہ آپ کو پورنوگرافی کی طرف اور اس سے ریلیٹڈ مٹیریل کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو آپ کے لیے پورنوگرافی ایڈکشن سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو سب سے پہلی جو ایک چیز اس میں یاد کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمپنی کو صحیح کریں. دیکھیں جو آپ کے دوست ہوتے ہیں نا آپ کو چوز کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ ہوتا ہے, سلام دعا ہوتی ہے, لیکن وہ ہمارے دوست نہیں ہوتے. دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری صبح اور شام, دن اور راتیں گزرتی ہیں, جن کے ساتھ ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں, جن سے ہم مشورہ لیتے ہیں, جن سے ہم ایڈوائس لیتے ہیں, جن سے ہم کاؤنسلنگ کرواتے ہیں اپنی. یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, کہ اس کی اتباع نہ کرنا, اس کی پیروی نہ کرنا, اس سے دوستیاں نہ کرنا جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور جس کے اعمال ویسے ہی برباد ہو چکے ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, جو پیپل آف صدق ہیں, جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے, جو جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور کیا خوبصورت لفظ یہاں پہ آیا کہ کونوا مع الصادقین. مع کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, ان کے نقش قدم پہ چلو, نہیں, صرف ان کے ساتھ ہو جاؤ. جو نیک لوگ ہیں, جو صالح لوگ ہیں, اگر وہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تم بھی وہاں چلے جاؤ, اگر وہ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں تم بھی چلے جاؤ, اگر وہ کافی پینے جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ کافی پینے چلے جاؤ. کونوا مع الصادقین, بس ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو اچھی کمپنی میں رہنے کا یہ اثر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ایک اچھا دوست جو ہے نا وہ ایک عطر فروش کی طرح ہوتا ہے, کہ اگر تمہیں سارا دن اس کی خوشبو بھی آتی رہے گی اور تمہارے کپڑوں پہ بھی اس کی اسمیل لگ جائے گی, اور اگر اسمیل تمہارے کپڑوں پہ جسم پہ نہ بھی لگے تو کم از کم انسان ایک اچھی انوائرمنٹ میں تو سارا دن ہوگا, خوشبوئیں سونگھ رہا ہے. اور ایک برا دوست جو ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک بلیک سمتھ ہے, ایک لوہار ہوتا ہے نا جو کہ سارا دن لوہے اور کوئلے کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو بدبو, پسینہ, گندگی, کالخ, میل کچیل سب کچھ وہاں ہے. تو اگر آپ کے کپڑوں پہ کالخ اور داغ نہ بھی لگیں تو کم از کم سارا دن آپ بدبو سونگھتے رہیں گے. تو اس لیے اچھے اور برے دوست کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتائی. اور امام الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برا دوست جو ہے وہ سانپ سے بھی بدتر ہے, کیونکہ سانپ اگر آپ کو ڈس لے تو موت کے منہ میں اتار دے گا, لیکن برا دوست اگر آپ کو ڈس لے تو وہ جہنم میں آپ کو اتار دے گا. انہوں نے فرمایا کہ برا دوست میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیطان سے بھی بدتر ہے. شیطان سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان سے بدتر اس لیے کیونکہ شیطان جو ہے وہ صرف آپ کو مشورہ دیتا ہے, لیکن برا دوست نہ صرف آپ کو مشورہ دیتا ہے, آپ کو گھر سے پک بھی کرتا ہے, آپ کو کسی حرام جگہ پر لے کر بھی جاتا ہے, آپ کے ساتھ حرام کام میں شریک بھی ہوتا ہے, اور پھر آپ کو واپس گھر آ کے ڈراپ بھی کرتا ہے, اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ امی ابو کو کیا بہانہ بتانا ہے. سو برا دوست جو ہے نا وہ آپ کو اینڈ ٹو اینڈ سولوشن پرووائڈ کرتا ہے, شیطان صرف مشورہ دیتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کمپنی کو صحیح کریں. جب اچھا ماحول ہوگا, اچھے دوست ہوں گے تو ان کے ساتھ ہماری بھی طبیعت, ہماری عادتیں, ہماری نیچر اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. تو اپنی کمپنی کو بدلنا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اپنے پازیٹیو انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا, یعنی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا جو آپ کے مائنڈ, باڈی اینڈ سول کے لیے اچھی ہیں. مائنڈ کے لیے وہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو ریڈنگ کا شوق ہے, اگر آپ کو انٹلیکچوئل ڈسکشنز کا شوق ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. آج یوٹیوب پہ اتنی زیادہ ویڈیوز اویلیبل ہیں, ٹوٹوریلز ہیں, ڈو اٹ یور سیلف گائیڈز ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری اسکلز ایسی ہیں جو کہ آپ خود سے سیکھ سکتے ہیں وائل یور آن یوٹیوب فار ایگزامپل. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ آن لائن جا کے گندا مٹیریل دیکھیں, بہت سارا اچھا مٹیریل اویلیبل ہے. اور پازیٹیو انٹرسٹ میں مائنڈ کا تو یہ ہو گیا. باڈی کا کیا ہے؟ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں, اسپورٹس کھیلیں, جم جائیں, ایکسرسائز کریں,
نیچر واکس پہ چلے جائیں, کیمپنگ کے لیے نکل جائیں, کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھیں جس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ بھی اسٹیمولیٹ ہو سکے. اور تھرڈلی یہ کہ اپنا اسپریچول کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ کرنا, جہاں پہ آپ ایک روحانی طور پہ بھی ایک ریلیکسڈ انڈیویجول ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً صرف اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملے گا. جس اطمینان اور خوشی اور سکون کی ہم تلاش کر رہے ہیں نا, وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے. جنید جمشید بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جس خوشی کو, سکون کو, آرام کو میں روشنیوں میں, 5 اسٹار ہوٹلوں میں اور موسیقی کی محفلوں میں تلاش کرتا تھا, وہ خوشی اور سکون مجھے بالاکوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پھٹی ہوئی صف پر نصیب ہوگا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پورنوگرافی ایڈکشن کو بیٹل کر سکیں تو اپنی کمپنی کو صحیح کریں اور اپنے انٹرسٹ کو پازیٹیو انٹرسٹ بنائیں. Until next time, this is Rajiz Alok signing off. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.